الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد المصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. صدق الله العظيم. حضرات علماء وفاق العلماء کے ذمہ داران کا یہ 25واں اجلاس ہے. اگر اسی طرح یہ چلتا رہا ہم لوگوں نے 100 کا عدد پار کر لیا تو چاہے چھوٹی سطح پر ہی صحیح ہم لوگ بھی تاریخی ہو جائیں گے. دوستوں بزرگوں وفاق العلماء کا یہ قافلہ آپ کے گاؤں میں ہے. یہ وہ قافلہ ہے جو صرف دین کی نسبت سے کسی گاؤں میں جاتا ہے. آپ کے مسائل کو لے کر اور امت کے غم کو لے کر درد کو لے کر جاتا ہے. نہ ہم لوگ وہاں جا کر جنتے کی اپیل کرتے ہیں، نہ لوگوں سے پیسہ مانگتے ہیں، نہ فنڈ جمع کرتے ہیں. صرف ایک بات ہے جو درد ہے امت کا، آپ کا، ہمارا، سب کا، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. شاید آپ کے دل میں یا ہمارے دل میں کسی کے دل میں وہ اتر جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ تعالیٰ ہمارے اس اٹھنے کو، بیٹھنے کو، یہاں پر حاضری کو اللہ کے اس گھر میں قبول فرما دے. سب سے پہلا مسئلہ ہماری تعلیم کا ہے. جس امت کو، جس جماعت کو قرآن کریم جیسی کتاب دی گئی اور سب سے پہلا درس دیا گیا پڑھنے کا، اقرا، پہلا درس پڑھنے کا دیا گیا، وہی پڑھنے کے لیے محتاج ہو، پڑھنے میں پیچھے ہو. افسوس کی بات. مدارس کثرت سے کھل رہے ہیں اور پڑھنے والا کوئی نہیں. اکثر مدارس جو بہار میں ہیں وہ طلبہ کے لحاظ سے قسم کرسی کا شکار. جب طلبہ نہیں ہے ان مدرسوں میں تو پھر مدرسے زیادہ کھلتے کیوں؟ گاؤں میں اگر نمازی نہیں ہے زیادہ تو مسجدیں کائے بنے گی؟ ایک مسجد کافی ہے، 2 مسجد کی ضرورت ہی نہیں. طلبہ سے پیٹ بھر نہیں رہا مدرسہ اور مدرسوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اگر مدرسوں کی تعداد بڑھتی ہے تو آپ ان کا پیٹ بھریے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو وہاں پڑھائیں. ہم ان بچوں کو، اپنے بچوں کو جو ہوش مند ہے، اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہیں، ان بچوں کو علاقائی مدرسوں میں نہیں بھیج کر دور دراز بھیجتے تھے. آخر کیا وجہ ہے دور دراز بھیجنے کی؟ کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ایک آدمی محلے کی مسجد میں نماز نہ پڑھے آپ دوسرے گاؤں میں جا کے نماز پڑھے؟ ایسا ہوگا؟ آپ کے گاؤں میں مسجد ہے، یہاں نماز نہ پڑھیے، آپ دوسرے گاؤں میں جا کے نماز پڑھیے. کتنی خراب بات ہے. آپ جو علاقے میں مدرسے ہیں آپ کے، جس جگہ بھی، جہاں بھی، جس گاؤں میں، اس مدرسے کا پیٹ بھریے. ایک ہی مدرسے پر یا چند مدرسوں پر آپ اتنا بوجھ نہ ڈالیے کہ
کہ وہ اس کو اٹھا نہ سکیں اور باقی مدرسوں کا پیٹ خالی رہ جائے۔ ایک دور تھا کہ ضرورت تھی، یہاں مدرسے نہیں تھے، تعلیم ویسی نہیں تھی، ایسے علماء نہیں تھے، اساتذہ نہیں تھے، مسجدوں میں نماز پڑھانے والے لوگ ایسے نہیں تھے۔ خود اسی گاؤں میں جب بچپن میں آیا تھا پڑھنے کے زمانے میں، تو ایک امام صاحب تھے، پتہ نہیں وہ ہیں کہ انتقال کر گئے، ان کا اللہ اکبر بھی صحیح سے ادا نہیں ہوا۔ اس دور میں آپ نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ اپنے بچے کو باہر بھیجیں گے تو صحیح فیصلہ تھا، لیکن جب وہ بچے آپ کے پاس تیار ہو کر آ گئے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اذا رجعوا الیہم لینذروا قومہم، جب یہ قافلہ، جب یہ علماء آپ کے گاؤں سے پڑھ کر واپس آئیں اور وہ آپ کو ڈرائیں، آپ کو تلقین کریں، تو آپ ان کی سنیں۔ اپنے نظام کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ناقدری سے ہمیشہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، ورنہ سب سے بڑا علم کا مرکز مکہ معظمہ بن سکتا تھا، کیونکہ معلم کائنات، معلم انسانیت، پیغمبر انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ بولیے، آپ لوگ بولیے، پتا ہے حضور صلی اللہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں، مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، مگر مکہ معظمہ میں پیدا ہونے کے باوجود مکہ والوں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دو حصے ہیں، ایک مکی زمانے کا حصہ ہے، ایک مدنی زمانے کا حصہ ہے۔ 13 سال مکی کا ہے، زیادہ مکے میں گزارا انہوں نے، 10 سال مدینے میں گزارے۔ کس طرح پریشانی نہیں اٹھائی، کتنا غم نہیں اٹھایا، ایک ایک انسان کے پاس نہیں گئے۔ ابو جہل نے ایک بات بڑی گستاخی کر دی، چچا حضرت امیر حمزہ کے شکار پر گئے ہوئے تھے، شیر کا شکار کرتے تھے، حضرت امیر حمزہ شیروں کا بھی شکار کرتے تھے۔ واپس آئے، تیر کمان اندھئی میں لٹک رہا تھا، معلوم ہوا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بدماشی کی۔ اسی حالت میں ابو جہل کے گھر پہنچے اور کہا کہ تم نے ایسا کیا میرے بھتیجے کے ساتھ، اور ایک کمان زور سے اس کے سر پہ ماری، وہ خون آلود ہو گیا۔ کہا کہ پہلے معافی مانگو۔ یہ خبر لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امیر حمزہ تشریف لائے اور بتایا کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام خوش ہوئے کہ جس دور میں کوئی میرا حمایتی نہیں، میرا ساتھ دینے والا نہیں، میرا چچا میرے آگے ہے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اس سے خوشی تو بہت ہوئی، لیکن کاش اگر آپ میری دعوت بھی قبول کر لیتے تو اور زیادہ خوشی۔ اپنی ذات کے لیے کوئی خوشی تھی نہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ اپنے لیے کچھ نہیں، اس فکر کو آپ اختیار کریں، کھانا پینا سب چیزیں عارضی ہیں۔ یہ مکان، آپ کا گاؤں بھی ماشاءاللہ کافی ترقی یافتہ ہے، بلڈنگوں کے حساب سے اور سمجھداری میں، کمانے میں، بزنس میں، تجارت میں کوئی پیچھے نہیں ہے، لیکن جس چیز میں ہمیں آگے ہونا چاہیے اس میں آگے نہیں۔ یہ چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، طرح طرح کے قوانین بنیں گے اس ملک میں، ہر جگہ۔ جب حضور اکرم علیہ السلام کو گاؤں سے باہر نکال دیا پیدائشی مکان سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گاؤں آپ کو ہمیشہ ساتھ دے گا؟ مسلمان ہر وقت مہاجر ہے، جب تک اس کو حالات اچھے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے باہر نکلے، یہ ہجرت ہے۔ اور جب حالات اچھے ہو نہ رہیں تو جہاں اس کو حالات اچھے ملیں گے وہاں جا سکتا ہے۔
اس لیے اطمینان کی زندگی گزارنا صحیح نہیں ہے۔ جہاں اطمینان آیا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان اضطراب کا نام، ایمان بے قراری کا نام، ایمان درد کا نام، ایمان غم کا نام، ایمان بے چین ہونے کا نام۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان آپ کے دلوں میں بھی گھسا نہیں ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آتے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، آمنا، ہم مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے، نبی کہہ دیجیے آپ تو مومن نہیں ہو، بلکہ کہو کہ ہم مسلم ہیں۔ اسلمنا مسلم کا معنی ہے سب لوگ جیسے کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، شادی بیاہ کر رہے ہیں، جو رسوم ہے اسلام کے اعمال ہے اس کو انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اگر نوبت آوے اسلام اور کفر کے درمیان فیصلے کا، اگر نوبت آوے دین اور دنیا کے درمیان ترجیح کا، اگر نوبت آوے اللہ اور دنیا کے درمیان فیصلے کا، تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ حالات آپ کا امتحان لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان گھسا نہیں ہے، صرف زبان پر ایمان ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو علاقے میں شادی بیاہ کے موقع پر، علماء بھی تھے اس میں، بعض علماء بھی ہیں، میں نے مجھ سے خواہش کی لوگوں نے کہ بھئی آپ نکاح پڑھا دیجیے۔ میں نے کہا مسجد میں نکاح کرتے ہیں، میں نکاح پڑھاؤں گا۔ مسجد میں نکاح کرنے سے لوگوں کے جان نکل جاتی۔ کیسے ایمان؟ مسجد سے آپ کو نفرت ہے، مسجد سے آپ کو بیر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان نکاح کو مسجد میں کرو، حکم دیا ہے کہ وَجَعَلُوا نِكَاحَكُمْ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنے نکاحوں کو تم مسجد میں کرو۔ تو یہ حکم کس کے لیے؟ کیا آسمان سے فرشتے آئیں گے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے؟ ہم کو کرنا چاہیے۔ سارا معاملہ الٹا چل رہا ہے۔ اونٹ میں اونٹ تری کون کل سیدھی۔ ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی جس رخ پہ جا رہی ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہر سطح پر انسان کو اصلاح کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ کمزور سے کمزور انسان بھی اصلاح کا ذمہ دار ہے، اور درمیانی درجے کا آدمی بھی ذمہ دار ہے، اور مضبوط آدمی بھی ذمہ دار ہے۔ کوئی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ بچ نہیں سکتے ہیں اللہ سے۔ یہ نہیں کہ صرف مکھیا جی کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری اپنی سطح پر ہے، جو دوسرے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ان کی سطح پر ہے، جو تیسرے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ان کی سطح پر ہے۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کیٹیگری طے کر دی ہے۔ من رأى منکم منکرا، جو آدمی تم میں سے کوئی برائی دیکھے اس کی ذمہ داری ہے دیکھے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکنے کی طاقت ہے کہ نہیں۔ ایسے انسان کے لیے حکم ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اپنی طاقت کا استعمال کرے۔ لیکن اگر ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا، اپنی طاقت استعمال نہیں کر سکتا، اپنی طاقت والا ہے ہی نہیں، دوسرا انسان جس کو طاقت نہیں ہے لیکن زبان سے بول سکتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان سے بولے، خاموش نہ رہے۔ جرم پر خاموش رہنے والا اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا بڑا جرم کرنے والا ہے۔ اب پچھلی قوموں میں، پچھلی امتوں میں پوری ملت مٹا دی گئی، امتیں مٹا دی گئی، صرف اس بنیاد پر کہ کچھ لوگوں نے برائیاں کی اور کچھ لوگ خاموشی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ خاموشی کے ساتھ دیکھنا آپ کا راضی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو برائی کو خاموشی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ زبان سے طاقت ہے بولنے کی تو بولیے، زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، اتنے میں پڑ جائیں گے۔ تب اس کے لیے آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں برا سمجھے، دل میں برا سمجھے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، صحیح نہیں کر رہا ہے۔ دل میں آپ کو برائی کو برا سمجھنا ہے، آدمی کو برا نہیں سمجھنا۔
برے انسان کو برا نہیں سمجھنا ہے، اس برائی کو برا سمجھنا ہے، اس حرکت کو برا سمجھنا ہے، تب جا کر کے یہ ہمارا معاشرہ، ہمارا فرد ٹھیک ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ رکھا جیسے دوستانہ ہوتا ہے، اور آپ نے سمجھا ہی نہیں اس کے اس کام کو، اس کے اس کام کی آپ نے تعریفیں کی، آپ اس کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالہ بنے رہے، آپ ذرا سا بھی اس کو اکیلے میں بھی نہیں بتائے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پہ راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ برائی سے راضی رہنے والوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں، برائی کرنے والوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں۔ یہ امت ہر حال میں ذمہ دار ہے، یہ ذمہ داری علماء کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے، کوئی انسان اس میں بچ نہیں سکتا ہے۔ یہ جو ہمارا پیغام ہے، وفاق العلماء کی جو دعوت ہے، وہ ہر شخص کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کہ اپنے دلوں کے اندر ایمان کی حمیت اور غیرت کو پیدا کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہم جس حالت میں ہیں اسی حالت میں رہیں گے۔ ہمارے پچھلے بزرگوں نے اس ملک پر حکومت کی، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ دور آئے گا کہ اس ملک میں مسلمانوں کی یہ حالت ہو جائے گی، لیکن کل کیا ہونے والا وہ پتہ نہیں ہے۔ اللہ سے مایوس نہیں رہنا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اے نبی میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہر حالت میں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایمان مضبوط رہے گا، مسلمان چاہے مضبوط نہ رہے، اسلام مضبوط رہے گا، مسلمان چاہے مضبوط نہ رہے، اسلام جیتے گا، مسلمان ہارے گا۔ اسلام جیت جاتا ہے اور مسلمان ہار جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اب ایک کاندھلا میں ایک بزرگ رہتے تھے، انگریزوں کے زمانے کی بات ہے، اسی مسجد کے امام تھے وہ، اسی زمانے کی بات ہے کہ اس گاؤں میں کاندھلا بہت بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی۔ ایک مسجد میں بغل ہی میں مندر تھا، جھگڑا شروع ہو گیا، انگریزوں نے جھگڑا بہت پیدا کیا، وہی پر آتا چلا تھا، پہلے جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں پر تقریباً 800 سال حکومت کی ہے، کبھی جھگڑا نہیں ہوا، ایک بھی تاریخ میں نہیں دکھلا سکتے ہندو مسلمانوں نے آپس میں لڑائی کی، ایک تاریخ بھی نہیں۔ 800 سال اس ملک میں ایک ساتھ رہے وہ، کبھی کسی کے خون کے پیاسے نہیں ہوئے۔ من حیث الجماعت، فردن لڑائی تو ہر ایک جگہ بھائی بھائی میں ہوتی رہتی ہے، اس کا اعتبار نہیں، لیکن بحیثیت جماعت کے 800 سال میں کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ ان لوگوں نے آنے کے بعد اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ان دونوں میں دراڑ پیدا کر دی، تو مندر میں بھجن شروع کر دیا۔ مسجد میں جب مغرب کی نماز کا وقت ہوتا تھا، بغل میں بھجن شروع ہو جاتا تھا۔ اب مسلمانوں نے انگریز عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ نماز میں ڈسٹرب کرنا، تو انگریز کے زمانے میں آج کے مقابلے میں بھی زیادہ انصاف ہوتا تھا۔ انگریز جج نے کہا کہ ٹھیک بات ہے، جتنی دیر یہ لوگ نماز پڑھتے اتنی دیر اس کو پابندی لگانی چاہیے، اتنی دیر بھجن نہ گاویں، مائک نہ استعمال کریں، مگر کتنی دیر پڑھتے ہیں وہ پتہ لگانا۔ چنانچہ نماز پڑھنے کے لیے اسی مسجد میں آئے، لوگوں نے کہا کہ لمبی نماز پڑھ دیجیے تاکہ اتنی دیر تک ان کے پابندی لگ جائے۔ حضرت نے کہا نہیں، جتنی روز پڑھتے ہیں اتنا نہیں پڑھیں گے۔ اسی کاندھلا کا قصہ ہے اسی بزرگ کا، کہ ایک دوسری جگہ، اس میں تو ٹھیک ہے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہو گیا، ایک زمین پہ جھگڑا شروع ہو گیا، یہ مسجد کا ہے کہ ہندو کا ہے کہ مسلمان کا ہے۔ مسلمانوں نے دعویٰ کیا کہ یہ مسجد کی، یہ ہم لوگ کی زمین ہے، اور ان لوگوں نے کہا یہ ہماری زمین ہے۔ پھر مقدمہ آیا عدالت میں، مولانا کو بلایا گیا، کہ لوگوں نے، ہندوؤں نے بھی کہا کہ اگر مولانا صاحب گواہی دیں گے تو ہم مان لیں گے، نیک آدمی تھے اللہ والے، اور علماء کو ایسے ہی رہنا چاہیے، سچ بولیے چاہے کسی بھی حال میں۔ وہ تشریف لائے، لوگوں نے کہا کہ حضرت قوم کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، بچا کے چلیے گا۔ حضرت عدالت میں گئے، ان کو معلوم تھا کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، غیر مسلم کی۔ انہوں نے گواہی دی
یہ زمین غیر مسلم کی. بہت لوگوں نے برا بھلا کہا ان کو بعد میں، مسلمانوں نے ہی. مسلمان قوم اپنے علماء کو، اپنے بزرگوں کو گالی دینے میں جتنی آگے ہے، دنیا کی کوئی قوم گالی دینے میں آگے نہیں. ان کی زبان کھلتی ہے اپنے علماء کے خلاف، اپنے بزرگوں کے خلاف. اس دن جس دن یہ فیصلہ ہوا کہ یہ زمین غیر مسلم کی ہے، کہتے ہیں اب جج نے کہا، لوگوں نے کہا، غیر مسلموں نے بھی کہا کہ مسلمان تو ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا. اسلام کو جتائیے. اسلام کبھی ہارتا نہیں ہے. مکہ کی زندگی میں بھی اسلام جیتا ہوا تھا اور مدینہ کی زندگی میں بھی اسلام جیتا ہوا. مسلمان تو کبھی ہے، کبھی نہیں رہے گا. مسلمان کبھی جیتے گا، کبھی ہارے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. 13 سال تو خود حضور اکرم علیہ السلام ہارے ہوئے حالت میں تھے. 10 سال وہ جیتے ہوئے حالت میں تھے. اب اس جیتی ہوئی حالت میں بھی اتنی پریشانیاں، اتنی جنگیں. اس لیے حالات کا انتظار نہیں کرنا ہے. ہر انسان آج سے پہلے نمبر پر مسلمان ہے. اسلام جیتے گا، ہم چاہے ہار جائیں. ہمارا دین جیتے گا. سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے. اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. دین کے لیے پڑھانے میں پیسہ خرچ کریں گے. دنیا کے لیے پیسہ خرچ کرنے کا مزاج ہے لیکن دین کے لیے مفت میں پڑھنے کا رہتا ہے. جب آپ اپنے دین کے لیے اتنے غیرت مند نہیں ہیں، ایسے ہی سنت کی اصلاح ہوگی. اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.